اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 5 جنوری 2022 ہے اور بدھ کا روز ہے۔ بدھ کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق PIA سے ہے کہ پاکستان میں شعبہ ہوا بازی کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ بین الاقوامی تنظیم ICAO نے پاکستان سول ایوییشن پر عائد پابندیاں ختم کر دی ہیں اور اب PIA سمیت پاکستانی ایئر لائنز پر سے یورپ، برطانیہ، امریکہ کے لیے عائد پابندیاں ختم ہو گئی ہیں اور اب دنیا بھر کے لیے PIA کے جہاز اڑان بھر سکیں گے۔ ICAO نے پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی پر اپنے تمام سیفٹی اعتراضات واپس لے لیے ہیں اور پاکستان کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہسپانوی حکام کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس 2021 کے دوران 39,000 ایسے تارکین وطن سمندری یا زمینی راستے سے اسپین پہنچے ہیں جن کے پاس سفری دستاویزات نہیں تھی۔ یہ تعداد اس سے ایک برس قبل یعنی 2020 کے برابر ہی ہے۔ غیر قانونی طور پر یورپ پہنچنے کی کوشش میں ہر سال ہزاروں تارکین وطن سمندر کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے تارکین وطن کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرنے والے ایک گروپ کامیناندو فرونٹیراس یا واکنگ بارڈرز کے مطابق سال 2021 کے دوران 4400 سے زائد تارکین وطن اسپین پہنچنے کی کوشش کے دوران سمندر میں لاپتہ ہو گئے۔ اس گروپ کے مطابق یہ تعداد اس سے ایک برس قبل کے مقابلے میں 2 گنا سے بھی زائد ہے۔ گزشتہ برس دوران سمندر لاپتہ ہونے والے یا ہلاک ہونے والوں کی 90% تعداد ان 124 کشتیوں میں سوار تھی جو اسپین کے کناریہ جزائر تک پہنچنے کی کوشش کے دوران بحیرہ اوقیانوس کے پانیوں میں ڈوب گئیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں قید پاکستانیوں کی تعداد 9,991 ہے۔ اسپین میں 163 پاکستانی قیدی جیلوں میں بند ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 1,998 پاکستانی قید ہیں، یونان میں 884 پاکستانی اور بھارت میں 345 پاکستانی قید کی زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈونیشیا میں 8 پاکستانی، آئرلینڈ میں 2 پاکستانی، ایران میں 100 پاکستانی قید ہیں، عراق میں 109، اٹلی میں 291 اور جاپان میں 9 پاکستانی قید ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق قازقستان میں 1 پاکستانی، کینیا میں 6 پاکستانی، کویت میں 65، لیبیا میں 30 پاکستانی، ملیشیا میں 242، نیپال میں 21، عمان میں 309 پاکستانی، قطر میں 189 جبکہ ترکی میں 263 پاکستانی قید ہیں۔ یہ تفصیلات وزارت خارجہ کی جانب سے سینٹ کے اجلاس کے وقفہ سوالات میں بتائی گئی۔ کاتالان سپیریئر کورٹ نے توثیق کی ہے کہ کورونا کی موجودہ پابندیوں کو جمعرات کی رات سے جمعہ تک مزید 14 دنوں کے لیے بڑھایا جائے گا، جیسا کہ حکومت نے درخواست کی تھی۔ رات کے کرفیو کی مدت اور 10 افراد کی ملاقاتوں کی حد میں بھی توسیع کر دی گئی ہے۔ کورونا پابندیوں کا اطلاق 21 جنوری تک 132 میونسپلٹیز پر ہوگا، جہاں صبح 1 سے 6 بجے تک گھر سے نکلنے پر پابندی ہوگی۔ بادالونا اور سانتا کلوما میں جرائم کی شرح تیزی سے بڑھ گئی اور بادالونا میں گزشتہ چند دنوں میں 2 ریسٹورنٹ سمیت کئی کریانہ شاپس کے شٹر کاٹ کر اشیاء اور نقدی چرا لی گئی۔ گلیوں میں چھینا جھپٹی کی وارداتوں میں بھی بے حد اضافہ ہوا ہے، جس پر علاقہ کا کاروباری طبقہ اور عام شہری پریشان ہے۔ سانتا کلوما میں گزشتہ سال 2021 کے جنوری سے ستمبر تک مختلف جرائم کی 3,825 پولیس رپورٹس درج ہوئی ہیں۔ 2020 میں یہ تعداد کم تھی اور اس وقت پولیس رپورٹ کی کل تعداد 3,563 تھی۔ بارسلونا کی لوکل پولیس گواردیا اربانا کا نصف عملہ کووڈ-19 کی وجہ سے متاثر ہے۔ اس وقت پولیس کے 249 اہلکار پازیٹیو کورونا وائرس کا شکار ہیں۔ 3 جنوری 2022 تک کے اعداد و شمار کے مطابق گواردیا اربانا کے 1,529 کورونا کیسز درج ہوئے ہیں۔ 3 جنوری 2022 تک کے اعداد و شمار کے مطابق گواردیا اربانا کے 1,529 اہلکار کورونا کیسز میں مبتلا ہوئے ہیں، جن میں سے 249 کے مثبت کیسز سامنے آئے ہیں۔ گواردیا اربانا کے کل اہلکاروں کی تعداد 3,200 ہے۔
اسپین میں کرونا وائرس کی چھٹی لہر نے تمام سابق ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ ہسپانوی وزارت صحت نے پیر کو 3,72,767 نئے کیسز کا انکشاف کیا ہے اور گزشتہ جمعرات سے لے کر اب تک 168 ہلاکتوں کی تصدیق کی ہے۔ اسپین میں وبائی مرض کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرین کرونا کی مجموعی تعداد 66,67,511 ہو چکی ہے اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسپین میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 89,573 تک جا پہنچی ہے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، جس کے دوران گزشتہ ہفتے 14,227 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کی گرفتاری کے یہ اعداد و شمار 12 تا 29 دسمبر 2021 کے دورانیے کے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق گرفتار افراد میں سے 5,300 سرحدی قوانین جبکہ 1,626 لیبر قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ دنیا کورونا کے اومیکرون ویریئنٹ سے نبرد آزما ہے۔ فرانس میں سائنسدانوں نے کورونا ہی کا ایک اور ویریئنٹ IHU دریافت کیا ہے۔ IHU ویریئنٹ کو پہلی بار پچھلے مہینے جنوبی فرانس میں پایا گیا تھا، لیکن اب اس نے عالمی ماہرین کی توجہ حاصل کرنا شروع کر دی ہے۔ فرانس کے شہر مارسیلے میں کم از کم 12 افراد IHU سے متاثر پائے گئے ہیں۔ پاکستان سول ایوییشن اتھارٹی نے ممانعت والے ممالک کی کیٹیگری B اور کیٹیگری C فہرست کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے پرواز سے 48 گھنٹے قبل PCR ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یورپی ملکوں سے پاکستان پہنچنے والے مسافروں کے لیے ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ کورونا ٹیسٹ مثبت آنے پر مسافر کو 10 روز کے لیے کوارنٹین سینٹر میں رکھا جائے گا۔ ہوٹل یا مخصوص جگہ پر کوارنٹین مسافر اپنے اخراجات اٹھانے کے خود پابند ہوں گے۔ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا کے دوران امریکہ قومی سطح پر ایک نئے منفی عالمی ریکارڈ کی وجہ بن گیا ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے ڈیٹا کے مطابق امریکہ میں پیر کے روز کووڈ-19 کے 1 ملین یعنی 10,80,211 سے زائد کیسز رجسٹرڈ کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 جنوری کو امریکہ میں نئے کورونا انفیکشن کی تعداد گزشتہ پورے یورپ کے ہفتے کی تعداد سے بھی 2 گنا ہو گئی ہے۔ اومیکرون امریکی معاشرے کو کس طرح متاثر کر رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس انفیکشن کے تقریباً 60% نئے کیسز اومیکرون انفیکشن ہی کے ہیں۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ برطانیہ میں 24 گھنٹوں کے دوران پہلی بار 2 لاکھ سے زائد کورونا کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ منگل کو 2,18,000 سے زائد کیسز سامنے آئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لوگ بوسٹر نہ لگوانے کے سبب غیر ضروری طور پر ہلاک ہو رہے ہیں۔ آئندہ چند ہفتے چیلنجنگ ہوں گے۔ فرانس میں گزشتہ روز کورونا وائرس انفیکشن کے تقریباً 2,72,000 نئے کیسز رجسٹرڈ کیے گئے۔ ان میں سے بہت بڑی تعداد اومیکرون انفیکشن کی تھی اور یہ اس یورپی ملک میں یومیہ بنیادوں پر کورونا کیسز کی تعداد کا نیا ریکارڈ ہے۔ پیرس میں حکام کے مطابق کورونا کے ان بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث ہسپتالوں پر بوجھ کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اٹلی میں کورونا کے 1,70,000 سے زائد مریض سامنے آ چکے ہیں۔ بھارت میں کورونا وائرس کے خلاف بوسٹر ویکسین کے طور پر قطروں کی صورت میں ناک میں ڈالی جانے والی دوائی کے استعمال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ملکی ریگولیٹرز نے یہ اجازت آج بدھ کے روز بھارت بائیو ٹیک نامی دوا ساز کمپنی کو دی ہے۔ فرانسیسی فٹ بال کلب پیرس سان جیرما کے سٹار کھلاڑی لیون میسی اور 3 دیگر فٹ بالروں کے کورونا ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ اس کلب کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ چاروں کھلاڑی اب کوارنٹین میں ہیں۔ ارجنٹینا سے تعلق رکھنے والے میسی اس وقت ارجنٹینا ہی میں ہے اور ان کو اپنے کلب کی طرف سے فرینچ فٹ بال لیگ کا اگلا میچ اولمپک لیونز کے خلاف 9 جنوری کو کھیلنا تھا۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔
عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان. ہمارا رابطہ نمبر 6438465515. بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو سیریز کے پہلے ٹیسٹ میں شکست دے کر تاریخ رقم کر دی ہے. ماؤنٹ مینگنوئی میں کھیلے گئے ٹیسٹ میں بنگلہ دیشی ٹیم نے میزبان ٹیم کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی حاصل کی. بنگال ٹائیگرز نے نیوزی لینڈ میں پہلی مرتبہ اور ہوم گراؤنڈ سے باہر چھٹی مرتبہ کوئی ٹیسٹ جیتا ہے. پاکستانی کرکٹ کے پروفیسر بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہو گئے. سٹار آل-راؤنڈر محمد حفیظ نے بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے اپنے 18 سالہ کیریئر میں 392 میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی. ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا. آپ سے کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہوئی. اس کی وجہ میری طبیعت کی خرابی بھی تھی جو الحمدللہ بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہو چکی ہے. آپ سے دعا کی درخواست ہے. تو ناظرین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. تب تک اللہ حافظ.